السلام علیکم، میرا نام احمد وارث ہے اور میں اپنی ڈیلی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اولاد نرینہ کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے تھا۔ اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اب تو ایسا لٹرلی نہیں ہوتا، زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اب اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کھڈا کھود کے جو ہے وہ عورت کو دفن کریں۔ میں آپ کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرینس کہہ لیں یا آپ اس کو میرا آبزرویشن کہہ لیں یا ریئلائزیشن کہہ لیں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں شیئر کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم روزمرہ میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی جو شدت ہے یا اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم بہت عام سنتے ہیں کہ کسی کی بیگم کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑے میاں جو ہیں وہ اکیلے ہو گئے، یا یہ کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ عام چیز ہے، یہ ہمارے زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس وقت تک جب تک ہماری بیوی کا انتقال نہیں ہوا۔ جب ہماری بیگم کا انتقال ہوا تب اس کا احساس ہوا کہ یہ زندگی جو ہے یہ اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، اس لیے کہ ہم نے 32 سال میریڈ لائف گزاری۔ 32 سال بعد بیگم چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ زندگی جو ہے یہ اکیلی نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ زندگی جو ہے یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ ایک پہیے پہ یہ زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اب جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو اس بات کا جو ہے وہ شاید اب چونکہ اکیلا ہی رہا ہے تو وہ اکیلا رہ سکتا ہے، لیکن جو ایک 32 سال شادی کی زندگی گزار چکا ہو، اس کے بعد میری جیسی عمر میں 60-62 سال کی عمر میں بیگم جو ہیں وہ انتقال کر جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں، تو یہ بہت ہی ناقابل برداشت چیز ہے۔ اور میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے پھر مشورہ کیا، میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا پہلے۔ میرے دوستوں کی مختلف رائے تھی۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ یار تم جو ہو نا وہ تو بالکل ہاٹ کیک ہو، اس لیے کہ اس طرح کے شریف آدمیوں کی تو اکثر لوگوں کو تلاش ہے، کسی کی بہن بیوہ ہو گئی ہے، کسی کی کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ، تو آپ کی تو میری تو گارنٹی دینے کے لیے میرے دوست تیار ہیں، تو میری تو بڑی آسانی سے شادی ہو سکتی ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میری والدہ کے انتقال کے 6 مہینے بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، اور میرے باپ کی عمر بھی اس وقت تمہاری عمر کی عمر تھی، یہی ہوگی 60-62 سال، جب انہوں نے دوسری شادی کی، اور اس کے بعد وہ 30 سال تک زندہ رہے۔ لیکن اس سے ایک یہ ہوا کہ ہم اولاد جو ان کی تھے وہ اپنے باپ سے ڈسٹنٹ ہو گئے، یعنی تھوڑا سا دور ہو گئے۔ ویسے تو ہمارے باپ ہم کو کہ بہت فرما بردار اولاد ہے، تو بیوی کو دکھانے کے لیے ہم کو بے وقت بلاتے، مجھے ہم سے مختلف کام بتاتے، اور ہمارے دونوں نے زندگی جو ہے وہ اجیرن کر رکھی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہم ان سے ڈسٹنٹ ہو گئے، دور ہو گئے۔ اور اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تم بھی اپنے بچوں سے دور ہو جاؤ گے۔
اور فزیکلی تو میں اپنے بچوں سے ویسے ہی دور ہوں، اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے باہر ہے ملک سے، اور میری جو بیٹی ہے وہ لاہور میں رہتی ہے. تو میں نے اپنے بچوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو میرے جو بیٹی تھی، میری بیٹی کو تو کہنا تھا کہ ابو مجھے تو میکا چاہیے، آپ نے تو میرا میکا ہی ختم کر دیا، آپ جلد سے جلد شادی کریں تاکہ مجھے میرا میکا واپس ملے. اور میرے بیٹے صاحب جو ہیں ان سے میں نے پوچھا، تو بیٹے نے کہا ابو آپ کی جو مرضی ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو اس میں آپ کی خوشی ہے، میری اس میں خوشی ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کا مقام کسی کو نہیں دے سکتا. میں نے کہا کسی کی بھی ماں باپ کا مقام کوئی دوسرا نہیں لے سکتا ہے. میں آپ سے یہ توقع بھی نہیں ہے، ہم تو صرف ایک ڈیو رسپیکٹ چاہیے بس. تو ان کا وہ میں دے سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر میں نے جو ہے وہ بہن بھائیوں سے مشورہ کیا، وہ تو میری بہنیں تو رشتے بتانے لگیں فوراً. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، میں نے دعا کی. مجھے یاد آیا کہ یہ شادی کی دعا تو اللہ سے میں پہلے بھی کر چکا ہوں. جب میں 21 سال کا تھا اور میں نے اپنا پہلا حج کیا تھا، اس وقت میں کسی کے عشق میں گرفتار تھا، اور اس حج کے دوران جتنے بھی ایسے مقامات تھے جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان تمام مقامات پہ میں نے جو ہے وہ اپنی محبوبہ سے شادی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اب جب میں نے کہا یہ میں ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر چکا ہوں، اس وقت تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اور میری شادی پھر کہیں اور ہو گئی. ہم نے شادی کے 32 سال بھی گزار دیے، ہمارے ماشاءاللہ سے 2 بچے بھی ہو گئے، اور ایک بیٹی ایک بیٹا. میری بیٹی ماشاءاللہ سے حسینہ عالم، ہمارے مصباح الاسلام ہمارے دوست ہماری بیٹی کو حسینہ عالم کہتے تھے. اور ہمارا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے بہت حسین جمیل بچے میرے. میری بیوی بہت خوبصورت خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی. یعنی وہ اتنی نیک تھیں کہ ان کو جو ہے وہ آپ بڑی آسانی سے اچھی نیک بیویوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں. اور جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہماری خالہ جان نے کہا تھا کہ آج خاندان کے سب سے اچھے لڑکے کی شادی سب سے اچھی لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے. اور ہم نے بھی اپنے اچھے شوہر ہونے کی فہرست میں نام لکھا لیا آخری کے 8 سالوں میں، جب ہماری بیگم جو تھیں وہ کینسر کی مریضہ تھیں، اور آخری کے جو 8 سال کینسر میں رہیں. اور آخری کے 8 سال جو تھے وہ ہم نے جو ہے وہ ہماری جو ٹاپ پرائرٹی تھی وہ ہماری بیگم رہیں. اور ان کی آخری سانس تک ہم نے ان کا ساتھ دیا. ہم کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہے یہ کینسر جو ہے یہ ان کی جان لے لے گا، لیکن ہمیں ایک اچھے کرکٹر کی طرح یہ بھی معلوم تھا کہ ہم کو آخری گیند تک وکٹ پہ کھڑے رہنا ہے. اور میں کھڑا رہا. میں نے بیٹ کیری کیا، لیکن ہم میچ ہار گئے. وہ کہتے نہیں ہیں کہ فار دی بیٹر اینڈ فار دی ورس، ان ہیلتھ اور ان سکنس ٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ. تو وہ تو بڑے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ زندگی ایک
عجیب ہو گئی. یعنی کہ آپ بیسیکلی آپ کو کمپینین شپ تو تھی، بھلے بیوی بیمار تھیں کچھ بھی تھا، لیکن یہ کہ آپ ان سے ہر چیز شیئر کرتے تھے، ان سے ہر چیز. اور بیوی سے زیادہ تو آپ کے قریب کوئی ہوتا نہیں ہے. تو وہ ہم نے ہماری وہ کمپینین شپ جو تھی وہ ساتھی ہمارا نہیں رہا. اب تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے، صحت دی ہے. میں کوئی بیماری نہیں ہے، میں کوئی دوا نہیں کھاتا ہوں. جیسا کہ میں دیکھتا ہوں ہماری عمر کے جو ہمارے دوست ہیں، اکثر ان کے صحت کے مسائل ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے. میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فٹ رکھا ہوا ہے. کیا آگے میری کیا، میں نے سیکنڈ اننگ کھیلنی ہے کہ یہ ون ڈے میچ تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سیکنڈ اننگ ہے. تو اسی سلسلے میں میں نے جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے، پھر مجھے جب یہ خیال آیا، میں اپنے واپس اس پہ آتا ہوں کہ یہ تو میں دعا کر چکا ہوں، اور اب میں اگر بیوہ ہوا ہوں اور میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا حق تو ان کا ہے جن کے لیے میں نے دعا کی تھی. تو میں نے جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہ بھی بیوہ ہیں، اور وہ پچھلی 10 سال سے بیوہ ہیں. میں نے کہا یہ تو، پھر میں نے استخارہ کیا. پھر جو استخارہ کے بعد میں نے جو خواب دیکھا، وہ خواب میں نے کسی کو تو اس کی تعبیر معلوم کروائی.